بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم بیان کر رہے سلطان رکن الدین بیبرس کی کہانی کو، اور آج اس کی 83 نمبر قسط ہے جو کہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، شیخ الاسلام علامہ عز الدین بن عبد السلام دمشقی کا شمار علماء حق کے اس بابرکت اور مقدس جماعت سے ہوتا ہے جس کے علم اور فضل، زید و حق گوئی اور بے باکی اور جرت اور استقامت کے درخشندہ واقعات سے تاریخ اسلام کے صفحات منور ہیں۔ علامہ عز الدین 578 ہجری میں دمشق میں پیدا ہوئے اور اپنے دور کے مشاعر اور جید علماء کی سایہ شفقت میں رہ کر ان کے دست مبارک پر بیعت کی۔ شیخ عز الدین جن اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، ان میں سیف الدین احمدی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابو محمد القاسم اور فخر الدین بن عساکر جیسے اکابر علماء شامل تھے۔ شیخ عز الدین نے سن بغربت میں قدم رکھنے سے قبل ہی قرآن و حدیث، فقہ، تفسیر اور دوسرے علوم اسلامیہ میں تجربہ پا لیا تھا۔ انہیں سلطان العلماء اور امام وقت تسلیم کیا گیا تھا۔ ان کا ہم اثر علامہ شیخ جمال الدین ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ انہیں فقہ میں امام غزالی کے پایا کا عالم گردانتے تھے۔ امام زیبی انہیں درجہ اجتماع میں کامل اور مستند تسلیم کرتے تھے۔ علامہ عز الدین کئی سال سے دمشق کے زاویہ غزالیہ میں درس و تدریس میں مشغول تھے۔ اس کے ساتھ امیر المومنین کے فرمان کے مطابق جامعہ اموی دمشق میں خطابات اور امام کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ الملک الکاہمل نے جب دمشق کا دورہ کیا تو انہیں دمشق کا عہدہ قضات با اسرار پیش کیا، لیکن انہوں نے اس قبول نہ کیا اور قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ البتہ دربار بغداد میں ایوبی حکومت کا سفیر بننا پسند کیا اور کچھ عرصہ تک یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ الملک الکاہمل کی وفات کے بعد وہ واپس دمشق لوٹ آئے تھے، اپنے سابقہ طرز حیات کو اپناتے ہوئے دینی اسنا اور وعظ اور ہدایت پر مشغول ہو گئے۔ شیخ عز الدین بڑے خوددار اور باوقار اور بازروب شخصیت کے مالک تھے۔ وہ خود کو شاہی مراتب اور درباری پیچیدگیوں اور جھنجھٹوں سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی طاہر علمی، زید و ریاضت اور حق گوئی کی بدولت وہ شام کے سب سے بڑے دینی شخصیت متصور کیے جاتے تھے۔ سن 637 ہجری میں جب الملک الصالح عماد الدین اسماعیل نے نجم الدین ایوب سے دمشق ہتھیایا تھا تو انہوں نے عماد الدین اسماعیل کے اس فعل پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ عماد الدین اسماعیل نے ان کے پسند اور ناپسندیدگی کی کوئی اہمیت نہیں دی۔ جب عماد الدین اسماعیل کو کیرا سے مراسلہ ملنا شروع ہوئے تو اس کی نیت فتور پیدا ہونے لگا۔ وہ بلاد شرقیہ شام کے ساتھ ساتھ بلاد مصر پر بھی للچائی ہوئی نگاہیں ڈالنے لگا تھا۔ جس دن اس نے مصر کی جانب کوچ کرنا تھا، اسی دن الملک الجواد کے معاشرے سے نے اس کا دماغ خراب کر رکھا تھا۔ وہ نجم الدین ایوب کی اس چال کو نجومی سمجھ گیا تھا۔ وہ وقت کی نزاکت سے فائدہ اٹھانے لگا تھا، حالانکہ یہ چال نجم الدین ایوب کے علم میں بھی نہیں تھی۔ یہ قدم الملک الناصر نے محض اپنی حکومت بچانے کے لیے اٹھایا تھا۔ اس نے اپنی حکمت اور بصیرت سے الملک الجواد کے لشکر کو معاشرہ ختم کرنے اور واپس لوٹنے پر راضی کر لیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی والی غلطی دہرانے میں ذرا گریز نہیں کیا۔ اس نے فوری طور پر مفعول شاہ یروشلم، فیڈرک اور صلیبی گروہوں کے ساتھ دوستی کا عہد ملایا اور ان سے اپنے بھتیجے سلطان مصر نجم الدین ایوب کے خلاف مدد طلب کی۔ اس مدد کے عوض اس نے نہ صرف انہیں سیدہ شفیف اور دوسرے اہم قلعوں کا پروانہ لکھ دیا، بلکہ انہیں کھلے بندوں دمشق میں گھومنے پھرنے اور ہتھیار خریدنے کی اجازت کی
اجازت بھی دے دی۔ صلیبی بے دھڑک دمشق میں داخل ہونے اور یہاں سے ہتھیار خریدتے اور مسلمانوں کو کینہ توڑ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے واپس لوٹ جاتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ان کی نادانی کا تمسخر چھلکتا ہوا نظر آتا تھا۔ وہ انہی ہتھیاروں کی گردنیں کاٹے گا۔ مسلمانوں میں غلط قسم کی تجارت کی وبا چل نکلی تھی اور دوسروں کے ریس میں صلیبیوں کے ہتھیار بیچنا زیادہ پسند کرتے۔ شیخ اجر الدین نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ان عمار الدین اسماعیل کی بے تہجی سے سخت صدمہ پہنچا۔ انہوں نے فوراً جامعہ اموی میں فتویٰ جاری کرا دیا کہ نصرانیوں اور یہودیوں کے ہاتھ ہتھیار بیچنا حرام ہے، کیونکہ دشمنان اسلام میں یہ ایسے ہتھیار مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے شاہ دمشق اور عماد الدین اسماعیل کا نام خطبہ جمعہ سے خارج کر دیا۔ اس کے ساتھ دعائیں موقوف کرتے ہوئے مصرف یہ دعا مانگی: الہی اسلام اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ گوشوں کی مدد فرما اور انہیں نصرت سے نواز، اور دشمنان اسلام کے ذلیل و خوار فرما، اور ہمیں ایسے بھی دین گروہ سے محفوظ رکھ۔ عماد الدین اسماعیل کا جب یہ شیخ اظہر الدین کے بارے میں اطلاع پہنچی تو وہ سخت غضبناک ہوا۔ اس نے فوری طور پر انہیں تمام سرکاری اور دینی مناصب سے برطرف کرتے ہوئے ان پر اپنی اطاعت کا دباؤ ڈالا۔ شیخ اظہر الدین کے دل میں کچھ اور ہی تھا۔ انہوں نے اس کے منہ پر صاف کہہ ڈالا۔ عماد الدین اسماعیل نے انہیں کچھ دن تک نظر بند رکھا، لیکن شیخ اظہر الدین تمام تر سختی کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ عماد الدین شہر کے سخت دباؤ کے باعث اس نے قیدی کی ثبوت ختم کر دی، لیکن جب عماد الدین اسماعیل کے ساتھ ساتھ والی حمص الملک الشفر بھی صلیبی پرچم تلے چلا آیا تو آپ کا دل اٹھ گیا۔ دمشق اور حمص کا مسلمانوں کی بے بسی سے حد سے گزرنے لگی تو شیخ اظہر الدین بددلی سے اپنا بستر سمیٹنے لے گئے۔ انہوں نے سرزمین مصر کو اپنی جائے قیام کے لیے منتخب کیا تھا۔ دمشق کے لوگوں کو جب آپ کی روانگی کا علم ہوا، وہ گروہ در گروہ آپ کے گرد جمع ہونے لگے۔ ان میں شیخ اظہر الدین کے اچانک مصر روانگی کے بارے میں گہرا اضطراب پیدا ہونے لگا تھا۔ ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان نے استدعا کی کہ آپ مصر جانے کا ارادہ ترک کر دیں، ہم والی دمشق کو راضی کر لیں گے۔ آپ صرف اتنا کر دیں کہ الملک الصالح اسماعیل کے پاس جا کر اس کی دست بوسی کر لیں۔ یہ سن کر شیخ اظہر الدین دھیما سے مسکرا کر بولے: صاحبو، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ بادشاہ میرے ہاتھ کا بوسہ دے، چاہے مجھے یہ اس کی دست بوسی کا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس آفت سے آزاد رکھا ہے جس میں تم لوگ گرفتار ہو۔ لوگوں، تم کسی اور عالم میں ہو اور میں کسی اور عالم میں، اس لیے میرا راستہ نہ روکو۔ ایان عمر شہر اپنا سمون لے کر لوٹ گئے۔ اس کے چند دن بعد ہی شیخ اظہر الدین اپنے اہل و عیال کے ہمراہ دمشق سے نکل پڑا تھا۔ دوستو، اسی جگہ پر اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔